السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، فیضان قاسمی آفیشیل میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں زاد الطالبین کی حدیث نمبر 13 لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور میں اس سلسلے میں آپ سے معافی کا بھی خواہاں ہوں، معافی کا طلبگار ہوں کہ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ منقطع رہا، کچھ عذر کی بنا پر یہ سلسلہ بند رہا۔ انشاءاللہ اب سے یہ سلسلہ پھر شروع رہے گا، چالو رہے گا۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی حدیث مسواک کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو جہاں باطنی گندگی کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں دل کے تزکیے اور دل کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، جہاں دماغ کو برے اور غلط افکار سے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام نے ظاہری اعضاء اور ظاہری لباس کو اور ظاہری شکل و صورت کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان کا دل پاک ہو، ظاہر چاہے جیسا بھی ہو چلے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا ظاہر پاک ہو، دل کے اندر گندگی چاہے جتنی بھی ہو چلے گا۔ نہیں، اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے، اسلام توسط کا مذہب ہے جو درمیانی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام نے جس طرح دل کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی ہے، وہیں انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو یہاں پر اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اسی پاکی کے اندر انسان کا اپنے منہ کو صاف رکھنا بھی آتا ہے۔ منہ انسان کا ہمیشہ صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، منہ سے گندگی اور بدبو نہ آئے، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، جس سے اس کی شرمندگی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے منہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ اس کے لیے پاک صاف رکھنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مسواک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ مسواک کرنے سے انسان کا منہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو صاف کرتا ہے، ومرضاۃ للرب، اور دوسری اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ یہ رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ مسواک کے بے شمار فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ مسواک سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، مسواک سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، مسواک سے معدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مسواک سے انسان کا منہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، انسان کے منہ سے گندی بو نہیں آتی، گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام فائدے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میری امت پر
تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالسواک حتی خفت علی اضراسی، جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کرنے کا اتنی مرتبہ حکم کیا اور اتنی بار حکم کیا کہ میں اپنے جبڑے چھل جانے کا خوف ہو گیا، مجھے اپنے جبڑوں کے چھل جانے کا خوف ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقد فاذا استيقظ توسک ثم توضا ثم صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے پھر نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، پھر وضو فرماتے، پھر نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور اس میں بے شمار فوائد ہیں، طبی اعتبار سے بھی اسلامی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اور حضرت مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قدیم و جدید تمام اطباء یعنی تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اکثر بیماریاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے دانت خراب ہوتے ہیں تو اور انسان کھانا کھاتا ہے تو اس دانتوں کے اندر جو میل اور گندگی ہوتی ہے وہ کھانے کے ذریعے سے، غذا کے ذریعے سے پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ گندگی جب پیٹ کے اندر جاتی ہے، معدے کے اندر جاتی ہے تو وہ مہلک امراض کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔